نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا وقال تعالى في موضع آخر قوا أنفسكم وأهليكم نارا قابل احترام معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہ ساری دنیا کا پالن ہار ہے، وہ رب جبرائیل بھی ہے، وہ رب میکائیل بھی ہے، وہ رب محمد بھی ہے۔ بعدہ لاکھوں درد و سلام و جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے بلا کمی و پیشی اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورۃ الشعراء کی ایک آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، اسی کو آج کی جمعے کی خطبے کا موضوع بنا کر کے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ معزز حاضرین، اس دنیا فانی میں میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت سارے انعامات اور احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت سارے انعامات اور اس کے احسانات سے نوازا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں میرے اور آپ کے اوپر نچھاور ہیں کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، نہ گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ رب العالمین نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں ایک انسان بنا کر کے جو پیدا فرمایا، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، ایک دوسرا انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین میری اور آپ کی ہدایت کے لیے سرچشمہ یہ ہدایت بنا کر کے نزول کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ انہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے نہ ملنے کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام سالوں سال تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے معافیاں مانگا کرتے تھے۔ اولاد یہ وہ نعمت ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے
अपनी ज़िंदगी के 60 या 70 साल तक अल्लाह से ये दुआएं करते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। औलाद वो नेमत है जिसकी तमन्ना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बुढ़ापे को पहुंचने तक भी किया करते थे। हम इस पर अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करें कम है कि औलाद जैसी नेमत को अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बिन मांगे अल्लाह के फضل से अल्लाह ताला ने लड़के भी अता किया, लड़कियां भी अता किया। लड़के की शक्ल में हो या लड़की की शक्ल में हो, दोनों शक्लों में अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है ये औलाद। ये औलाद घर की जीनत है, ये औलाद दिलों का सुकून है, ये औलाद दुखुल जन्नत का जरिया है, ये औलाद हमारे लिए सदक़े जारिया। ये औलाद घर की नेमत, घर का सुकून, दिलों की राहत, आंखों की ठंडक उसी वक्त में बन करके आएंगी जबकि ये औलाद को हम उनकी तरबियत दीनी नुक्ते निगाह से किया जाए। लड़कियों की तरकीब, लड़कियों की परवरिश उस तरह से किया जाए जैसा कि अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा की थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा की थी, ज़ैनब की थी, रुक़ैया की थी, उम्मे कुलसूम की थी। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने कहा क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम भी सही रास्ते पर चलो, तुम भी सही हिदायत पर चलो, तुम भी सही रास्ते को अपनाओ, सुन्नत रसूल को अपनाओ, कुरान को अपना नमूना ज़िंदगी बनाओ, तभी चल करके तुम दुनिया के अंदर कामयाब और कामरान हो सकते हैं। औलाद लड़कों की शक्ल में हो या लड़कियों की शक्ल में हो, अल्लाह की नेमत है। दौर जाहिलियत को याद करो, ये वह दौर था, उस दौर में लड़कों को नेमत समझा जाता था और लड़कियों को मनहूस समझा जाता था। लड़कियों को मनहूस समझ करके शर्मिंदगी की वजह से, बदनामी के डर से घरों में छुप करके बैठा करते थे और लड़कियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। ऐसे दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके मबूस किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आकर के दुनिया के तमाम इंसानों को ये पैगाम दिया, लड़कियां रहमत हैं, ज़हमत नहीं हैं। लड़कियां अल्लाह की नेमत है, मनहूस नहीं हैं। ये लड़कियों की कदर करो, लड़कियों का एहतराम करो, दीन की बुनियाद पर उनकी परवरिश करो। ये लड़कियां तुम्हारे लिए दुखूल जन्नत का जरिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान कर दिया, जिस घर के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लड़कियां हो या किसी भाई के 2 या 2 से ज्यादा बहनें हो, वो भाई और वो बाप वो बच्चियों को दीनी तरबियत करे, मेहनत करके उन्हें हलाल कमाई खिलाए, उनके पीछे मेहनतें किया जाए, उनके पीछे तकलीफों को बर्दाश्त किया जाए, गम को बर्दाश्त किया जाए, उनकी तकलीफों को बर्दाश्त करे और उन्हीं दीनी नुक्ते नज़र से तरबियत उनकी करे। जब वो जवान हो जाए, जब वो बड़ी हो जाए, फिर एक अच्छे घराने में ढूंढ करके उन्हें शादी कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं और वो ये दोनों भी इस तरह से होंगे, यानी करीब करीब होंगे, दोनों मिल करके जन्नत में दाखिल होंगे। तो ऐसी तरबियत की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को उभारा। इस्लाम औरतों को जो मकाम दिया, लड़कियों को जो मकाम दिया, माँओं को जो मकाम दिया, बहनों को जो मकाम दिया, बीवियों को जो मकाम दिया, इस मकाम और मर्तबे के एतिबार से वो कितनी भी अल्लाह की शुक्रगुजारी बन जाए फिर भी कम है। याद करो वो ज़माने को, प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए, अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आए, आकर के कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेरे जाहिलियत के दौर का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनाइए। वो सहाबी रोते हुए सुनाने लगे, कहे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बेटी थी,
میں نے اسے پیار سے پالا تھا, میں نے اسے لاڑ سے پالا تھا. جب وہ بچی چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی تھی, وہ اتنی خوبصورت تھی, وہ اتنی اطاعت گزار تھی, اتنی فرما بردار تھی. جب میں باہر سے کبھی گھر آتا تو وہ بچی کو بلاتا, بیٹی ادھر آ جاؤ. تو میری وہ بیٹی ننھے منھے پاؤں سے چلتے ہوئے میرے سامنے آتی, قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے سامنے آ جاتی. میں اسے کہتا کہ اٹھ جاؤ, اٹھ جاتی. میں کہتا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتی. میں کہتا دوڑ کر کے آؤ تو وہ لڑکی دوڑ کر کے میرے پاس آیا کرتی تھی. جب یہ لڑکی بڑی ہوئی, 6-7 سال کی ہونے لگی, تو میں نے اسے ایک مرتبہ بلایا, بیٹی آؤ میرے ساتھ. میں آگے آگے جاتا رہا, وہ میری بیٹی میرے پیچھے پیچھے آتی رہی, یہاں تک کہ آدھا راستہ گزرنے کے بعد وہ بیٹی آگے بڑھ کر کے آئی اور میری انگلی کو اس نے پکڑ لیا, میری انگلی کو اس نے تھام لیا اور جاتے ہوئے کہنے لگی, اے ابو جان آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ یہ راستہ کسی آبادی کی طرف نہیں جا رہا ہے, یہ راستہ کسی جنگل کی طرف جا رہا ہے, اندھیری جنگل ہے, خطرناک جنگل ہے, یہ جنگلی راستے میں آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ بیٹی انگلی پکڑ کر کے مجھ سے مسکرا کر کے کہنے لگی, اے ابو آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ مجھے وہ بچی پر نہ رحم آیا, نہ کرم آیا, نہ محبت آئی. جاہلیت کی رسم میرے اندر اتنی سرایت کر گئی تھی کہ وہ بچی کی محبت میرے دل سے خالی ہو گئی تھی. یہاں تک کہ وہ بچی کو میں لے کر کے آگے گیا, جنگل میں گیا, اور جنگل میں جا کر کے میں نے گڑھا کھودنا شروع کر لیا, اور میں پھاوڑے سے وہ گڑھا کھودتا رہا, اور میرے جسم سے, میرے پیشانی سے پسینہ نکلتا رہا, اور یہ معصوم بچی میرے سامنے آ کر کے میرے سامنے بیٹھ گئی, اور اس کے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے چہرے کا پسینہ پوچھنے لگی اور کہنے لگی, اے ابو اتنی محنت سے آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس معصوم بچی کو یہ پتہ بھی نہیں تھا یہی گڑھا اس کی زندگی کی آخری خبر بننے والی ہے. گڑھا کھودتے رہے, پسینہ نکلتا رہا, بچی پوچھتی رہی, باپ سے کہتی رہی, اے ابو یہ گڑھا تم کیوں کھود رہے ہو؟ یہ باپ, یہ صحابی کہتے ہیں, مجھے نہ رحم آیا نہ کرم آیا, میں نے گڑھا کھودتا رہا اور مٹی اٹھا کر کے باہر ڈالتا رہا. جب یہ گڑھا گہرائی کے اندر چلے گیا تو پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو گڑھے میں ڈھکیل دیا. وہ بچی گڑھے میں گر گئی اور میں اوپر سے مٹی ڈالتا رہا. وہ بچی ہاتھ اٹھا کر کے چیختی رہی, اے ابو میری کیا غلطی ہے؟ اے ابو میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اے ابو میری غلطی تو بتا دو, میری کیا غلطی ہے دنیا کے اندر مجھے تو بتا دو. کیا میرا پیدا ہونا, کیا میرے وجود میں آنا, کیا تمہارے گھر میں پیدا ہونا, یہی کیا میری غلطی تھی؟ وہ بچی چیختی رہی, روتی رہی, چلاتی رہی. پھر بھی یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے نہ رحم آیا, نہ کرم آیا, نہ محبت آئی, یہاں تک کہ مٹی میں نے اس کے سر پہ ٹھیل دیا, اس کو پوری بند ہو گئی. جیتے جی میں نے بچی کو گڑھے میں دفن کر دیا, زندہ درگور میں نے اسے کر دیا, نہ مجھے رحم آیا نہ مجھے کرم آیا. یہ واقعہ جب میں اسلام قبول کر لیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے اللہ کے نبی کو میں نے یہ واقعہ سنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے اور روتے جاتے, سنتے جاتے اور روتے جاتے. بازو میں رہنے والے صحابہ نے مجھ سے کہا, اے اللہ کے بندے, تو نے تیری جاہلیت کا واقعہ سنا کر کے نبی کو رلا دیا ہے, غم زدہ کر دیا ہے, بس کر تو اپنا واقعہ آپ سنانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ کے نبی رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, سسکیاں لگے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. روتے روتے کہا, اے صحابہ, اس صحابی کو چھوڑ دو, اسے اس کا واقعہ دوبارہ سنانے دو اور اس کے دل کے غم کو ہلکا کر لینے دو. اللہ کے نبی نے کہا, چلو پھر تم دوبارہ تمہارا واقعہ سناؤ. وہ صحابی دوبارہ واقعہ سنائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ سنے اور سنتے جاتے اور روتے جاتے. صحابی دور جاہلیت یہ دور تھا, لڑکی جس گھر کے اندر پیدا ہو جاتی وہ باپ شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تو شرم کے مارے باپ گھر کے کونے میں چادر اوڑھ کر کے بیٹھ جاتا, باہر نہیں نکلتا تھا, یہ ڈر سے, یہ خوف سے کہ لوگ اس کی طرف انگلیوں کا اشارہ کر کے کہیں گے یہ فلاں لڑکی کا باپ ہے. قربان جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے دنیا میں آئے, لڑکیوں کو جینے کا حق دیا, لڑکیوں کو وراثت میں حق دیا, لڑکیوں کو پالنے والے کو جنت کی خوشخبری دیا.
तो लिहाजा मेरे भाइयों, आज वो दौर फिर दोबारा वापस आ चुका है। जिस घर के अंदर लड़के होते ही वो बड़ा खुश होता है, और जिस घर के अंदर लड़कियां होते ही वो बड़ा गमज़दा होता है। और लोग भी उसे ताने देते हैं, 2 लड़कियां पैदा हो गई, 4 लड़कियां पैदा हो गई, 5 लड़कियां पैदा हो गई हैं, इन्हें शादी कहां से करोगे, कैसे कमाओगे, कैसे खिलाओगे, कैसे पिलाओगे, कैसे जिंदगी बसर करोगे। मेरे भाइयों, औलाद अल्लाह की नेमत है। बेटियां रहमत लेकर के आती है, बेटियां दौलत लेकर के आती हैं, बेटियां घर की खुशियां लेकर के आती है, बेटियां दिल का सुरूर लेकर के आती है, बेटियां आंखों की ठंडक लेकर के आती है। बेटियों की खुशखबरी, बेटियों की पैदाइश पर खुश हो जाओ कि अल्लाह ताला ने हमें जन्नत की खुशखबरी दिया है। बेटियों की पैदाइश पर गम न बनाओ, जैसा कि दौरे जाहिलियत के अंदर हुआ करता था। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि बेटियों की तरबियत किया जाए, बेटियों को अखलाक सिखाया जाए, बेटियों को दीन सिखाया जाए, उन्हें नमाज सिखाया जाए, उन्हें बाअखलाक बनाया जाए, उन्हें ससुराली रिश्ते बताया जाए, उन्हें ननियाली रिश्ते बताया जाए, उन्हें ददियाली रिश्ते बताया जाए, सबकी इज्जत करना सिखाया जाए, सबका एहतराम करना सिखाया जाए। आज ये बड़े अफसोस के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि हमने आज हमारी लड़कियों को तालीम तो दे दिया, एजुकेशन तो दे दिया, डिग्रियां तो दिला दिया, लेकिन उनको हमने ना दीन सिखाया, ना इस्लाम सिखाया, ना रसूल को बताया, ना अल्लाह का खौफ दिखाया। दीनी तालीमात से उनको हमने दूर रखा। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि बच्चियां एजुकेटेड होने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ करके, रिश्तेदारों को छोड़ करके गैरों के साथ में भागती हुए जा रहे हैं। ये लड़कियां जो भागती हुए जा रहे हैं, इसके अंदर हमारा दखल है, हमारी गलती है। हमें चाहिए कि हमारी गलतियों को हम सुधारें। लड़कियों की परवरिश में बचपन से ही अखलाक सिखाया जाए, उन्हें बेहतरीन लिबास बताया जाए, बेहतरीन लिबास पहनाया जाए, रसूल की मोहब्बत बताई जाए, अल्लाह की मारिफत बताई जाए, अंबिया की सीरत उन्हें बताया जाए। वो छोड़ करके बच्चियां जो छोटे छोटे रहते हैं, उन्हीं जो लिबास हम पहनाते हैं, वो लिबास भी दीन का लिबास नहीं होता है। उन्हीं जो अखलाक सिखाते हैं, वो अखलाक भी दीन के अखलाक नहीं होते हैं। और उन्हीं जो तालीम देते हैं, वो तालीम भी दीनी तालीम नहीं होते। जब बचपन में उन्हें दीनी तालीम ना दी जाए तो फिर वो बच्चियां बड़े हो करके कहाँ अच्छे बनेंगे। लड़कियों से मोहब्बत भी करो, इतनी मोहब्बत ना करो कि मोहब्बत की वजह से वो बच्चियां बिगड़ने लग जाए, और नफरत भी इतनी ज्यादा ना करो कि वो नफरत की वजह से तुम्हें दुश्मन समझने लगे। औलाद से मोहब्बत ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अक़रा बिन हाबिस रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक मर्तबा वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में बैठे हुए थे। हसन रदी अल्लाह अन्हु चलते हुए दौड़ते आए उनके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उठा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया और इन्हें बोसा दिया। अल्लाह के नबी ने हसन रदी अल्लाह अन्हु को चूमा, उन्हें बोसा दिया, उन्हें प्यार किया। ये अक़रा बिन हाबिस रदी अल्लाह अन्हु को बड़ा ताज्जुब लगा, क्योंकि ये जिस बस्ती से आए थे, जिस इलाके से आए थे, जिस खानदान से आए थे, जिस फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते थे, उनके फैमिली में शायद बच्चों को मोहब्बत करना, बच्चों को प्यार करना, बच्चों को बोसा देना शायद ये इनके तहजीब में नहीं था। इसलिए उनको ये बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम लोग बच्चों को बोसा देते हो? क्या तुम बच्चों से प्यार करते हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों को बोसा देना, बच्चों से प्यार करना, ये मोहब्बत की निशानी है, रहम दिल की निशानी है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो बच्चों पर शफकत नहीं करता, बच्चों से रहम का मामला नहीं करता, बच्चों से उल्फत नहीं करता, वो दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। बच्चों से मोहब्बत करना, बच्चों से प्यार करना, बच्चों को सही तालीम देना, यह भी सुन्नत नबवी में है। बच्चों से मोहब्बत कितनी हद तक किया करते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े हो गए और ये ऐलान किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक से ये ऐलान किया, अल फातिमतु बुदअतुम मिन्नी, ए लोगों सुनो, फातिमा रदी अल्लाह अन्हा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे कलीजा है वो फातिमा रदी अल्लाह अन्हा। मन अहब्बहा अहब्बनी, जिसने उससे मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। वमन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, और जिसने फातिमा को तकलीफ दिया उसने मुझे भी तकलीफ दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमको यह बताती है कि बच्चों से मोहब्बत करना, बच्चों से उल्फत करना, बच्चों से शफकत करना, बच्चों पर रहम करना, उन्हें प्यार करना, उन्हें बोसा देना, यह भी सुन्नत नबवी है। आज हमारे अंदर या तो बच्चों से हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि मोहब्बत के लाड़ में वो दुनिया में बिगड़ जाते हैं, या बच्चों से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि उसकी वजह से बच्चे ना घर के होते हैं ना घर के
نہ کہیں دین کے ہوتے ہیں، گھر بار دین سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچوں سے محبت کرو، بچوں سے الفت کرو، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، حد کے اندر رہ کر کے کرو۔ بچوں کی نیک خواہشات، بچوں کی نیک تمنائیں پوری کرو، انہیں کھلانا، انہیں پلانا، کھمانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندر بچوں کی تربیت کرنا، انہیں اچھے اخلاق سکھانا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو کھلانا، بچوں کو پلانا، بیوی کو کھلانا، ماں باپ کو کھلانا یہ تمام کے تمام صدقہ ہے ہمارے لیے، صدقہ ہے ہمارے لیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی باپ کی کمائی ہوئی کمائی جو اس کے بچے کھا جاتے ہیں اگر اللہ اسے قبول کر لیا تو ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سے وہ جنت کو جا سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کے پاس ایک حدیث بتاتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام داؤد رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہ کتاب اپنی کتاب کے اندر یہ واقعے کو نقل کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راوی آئے، وہ کہتے ہیں ایک عورت میرے پاس مانگنے کے لیے آئی، اس کے پاس 2 بچیوں کو ساتھ میں لے کر کے آئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک عورت میرے پاس مانگنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ میں 2 بچیوں کو لے کر کے آئی، اور عائشہ نے مجھ سے کہا اے امہات المؤمنین، عائشہ رضی اللہ عنہ میں بھی بھوکی ہوں، میرے بچیاں بھی بھوکے ہیں، اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو آپ دے دیجیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اندر گئی، گھر میں ٹٹولا تو 3 کھجور ملے عائشہ کو، وہ 3 کھجور لے کر کے آئی، عائشہ رضی اللہ عنہ وہ عورت کو دے دی، وہ عورت 3 کھجور لے لی، 2 کھجور اپنے بچیوں کو دے دی، اور ایک کھجور کا ٹکڑا، ایک کھجور جو اس کے حصے میں تھا اسے منہ میں ڈالنے والی تھی، اسے کھانے ہی والی تھی۔ یہ بچیاں دونوں بھی آگے بڑھ کر کے گئے اور اپنے اپنے حصے کا کھجور انہوں نے کھا لیا، پھر ماں کے سامنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور کہا امی وہ کھجور بھی ہم کو کھانے کے لیے دے دیجیے۔ یہ وہ کھجور جسے عورت اپنے منہ کا لقمہ بنانے والی تھی، اپنے منہ کے اندر ڈالنے ہی والی تھی، بچیوں نے درخواست کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا پھر وہ کھجور کو باہر نکالی، پھر اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، دونوں بچیوں کو دے دیا اور وہ خود بھوکی رہ گئی۔ یہ محبت کی وجہ سے عائشہ پر بڑا اثر ہوا، عائشہ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئی، عائشہ رضی اللہ عنہا تعجب میں پڑ گئی کہ ماں اپنے بچوں کے لیے اتنی بھی زیادہ محبت کر سکتی ہے کہ وہ خود بھوکی رہ کر کے اپنے بچوں کو کھلا جاتی ہے، کہ اتنی بھی زیادہ محبت کے اندر دیوانگی ہے۔ بڑا تعجب ہوا عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے یہ واقعہ ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک واقعہ ذکر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی کہا کہ جی بتائیے، پھر یہ واقعہ سنائے کہ ایک عورت میرے پاس آئی، 2 بچوں کو ساتھ میں لے کر آئی تھی، میں نے اسے 3 کھجور دیا، 2 کھجور یہ بچوں کو دے دی، اور یہ 1 کھجور وہ خود کھانے والی تھی، بچیوں نے درخواست کیا تو پھر وہ 1 کھجور میں 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو دے دیا۔ کہ ماں بچوں کی محبت میں اتنی بھی زیادہ ہو جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ کیا تو جانتی ہو یہ عورت اپنے منہ کا نوالا، اپنے منہ کا لقمہ، یہ کھجور جو کھانے والی تھی وہ کھجور کو نکال کر کے اپنے بچوں کو 2 ٹکڑے کر کے بانٹ دیا، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا تو جانتی ہو؟ عائشہ نے کہا کہ نہیں ہم بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت اپنا منہ کا نوالا نکال کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی وجہ سے اللہ اس کی نیکی سے خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشخبریاں سنا دی۔ میرے بھائیوں سے معلوم ہوتا وہ باپ جو رات دن محنت کرتا ہے، حلال کمائی کماتا ہے، وہ لا کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی ثواب ہے۔ حلال کمائی کماؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے بچوں کو پلاؤ، اپنے بیوی کو کھلاؤ، اپنے ماں باپ کو کھلاؤ۔ بیویوں کو اچھا کھلانا پلانا، بچوں کو اچھا کھلانا پلانا، ان کے اوپر خرچہ کرنا یہ اسراف نہیں ہے۔ صحیح راستے سے کماؤ، صحیح راستے سے کھلاؤ، ان کی جو بھی حلال خواہشیں ہوتے ہیں وہ حلال خواہشوں کو مکمل کرو۔ میرے بھائیوں دور جاہلیت میں لڑکیوں کو جو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک واقعہ بتایا، اس کے علاوہ بھی بچوں کو پالنا پرورش کرنا یہ دخول جنت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بتاؤں۔ سن 6 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے نیت سے مدینے سے نکل کر کے مکہ گئے۔
مکہ جانے سے پہلے ہی انہیں روک دیا گیا، عمرے کی اجازت نہیں ملی، اللہ کے نبی واپس چلے گئے، پھر دوسرے سال عمرے کے لیے آئے، جب دوسرا سال عمرے کو گئے، عمرہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے واپس نکل رہے ہیں مکہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ جو جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، ان کی ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی مکے میں تھی، اس کا نام تھا امامہ، چھوٹی سے معصوم سے بچی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی کہ اللہ کے نبی اونٹ پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، تو یہ چھوٹی سے معصوم سے بچی امامہ رضی اللہ عنہ پیچھے سے دوڑتی ہوئی آئی، چچا جان چچا جان چچا جان کہتے ہوئے دوڑتی ہوئی آئی۔ علی رضی اللہ عنہ اسے دیکھے، دوڑ کر کے گئے، اسے اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا دیکھو یہ آپ کی چچے زاد بہن ہے، یہ آپ کی چچا کی بیٹی ہے، آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ پھر وہ بچی دوڑ کر کے آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اٹھایا، بوسہ دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچی کو کوئی لے لو اور پالو اور پرورش کرو۔ 3 صحابی تھے وہاں پر، ایک علی رضی اللہ عنہ اور ایک زید رضی اللہ عنہ اور ایک تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں صحابی آگے بڑھ کر کے گئے، علی آگے گئے اور انہوں نے بچی کو اٹھا لیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے، یہ بچی کو میں پالوں گا کیونکہ یہ میری چچیری بہن ہے۔ پھر زید رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کے گئے اور کہا، بچی کو اٹھایا اور کہے اللہ کے نبی آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ یہ میرے دینی بھائی حمزہ کی بیٹی ہے تاکہ میں اس کی پرورش کر سکوں۔ پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کے گئے، انہوں نے اس بچی کو اٹھا لیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ یہ بچی کو میں پالوں، میں پرورش کروں، کیونکہ یہ بچی سے میرے دو رشتے ہیں۔ ایک رشتہ یہ بچی کی ماں میری سالی ہے، یعنی میری بیوی یہ بچی کی خالہ ہے، اس اعتبار سے بھی مجھے آپ اس کی پرورش کرنے کی اجازت دیجئے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ میرے چچے زاد بھائی، اس کے حساب سے 2 رشتے میرے ساتھ میں آتے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچی کو ابو طالب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو لے جانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، اے جعفر یہ بچی کو تم لے کر کے جاؤ کیونکہ تمہاری بیوی اس کی خالہ ہے اور خالہ ماں کا مقام رکھا کرتی ہے۔ یاد رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13-14 سال کے اندر مدینے کے اندر مکے کے اندر صحابہ کے دلوں کے درمیان میں بچوں کی محبت کو ایسے ڈالا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، وہی ماں باپ دوسروں کے بچوں کو، یتیم بچوں کو لے کر کے پالنے کی طرف آگے بڑھ کر کے چلے گئے۔ یہ دینی تربیت کا نقطہ نظر تھا، یہ دینی تربیت کا ثمرہ تھا۔ اس لیے میرے بھائیو اولاد بوجھ نہ سمجھو، اولاد کے جانب سے اللہ جو آزماتا ہے، چاہے لڑکوں کے ذریعے سے ہو یا لڑکیوں کے ذریعے سے ہو، جو آزمائش میرے اور آپ کے لیے آتی ہے، یہ آزمائش کو رحمت سمجھو، یہ آزمائش کو ثواب سمجھو، یہ آزمائش کو نیکی سمجھو، اس کے اوپر صبر کرو، بچوں کی تربیت کرو اور بچوں کو کھلاؤ پلاؤ اور پالو پرورش کرو، اور آخر میں یاد رکھو کہ بچوں کو دینی تربیت دو، بچوں کو دینی علم سکھاؤ، انہیں نماز سکھاؤ، انہیں دین سکھاؤ، انہیں حدیث سکھاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ۔ دینی تعلیم جتنا بھی ہم پڑھا لیں گے اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں دینی تعلیم انہیں سکھاؤ۔ ماں باپ کو یہ حکم دیا کہ باپ جب مسجد نماز کے لیے جاتا ہے تو اپنے بچوں کو ساتھ میں نماز کے لیے لے کر کے مسجد جائے تاکہ بچوں کو نماز کی عادت پڑ جائے، اور ماں کو یہ حکم دیا کہ جب تو گھر کے اندر نماز پڑھتی ہو تو اپنے بچیوں کو ساتھ میں رکھ کر کے نماز پڑھا کرے تاکہ ماں کو دیکھ کر کے بچی دین کو سیکھے، نماز کو سیکھے، اخلاق کو سیکھے۔ بچوں سے محبت بھی کرنی چاہیے، ان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، ان سے سختی نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے۔ یہاں تک میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مارنے کی اجازت ماں باپ کو نہیں دی ہے۔ کسی بھی غلطی پر ماں باپ بچوں کو نہیں مار سکتے ہیں، مارنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں سمجھانے کی اجازت ہے، انہیں نصیحت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ مارنے کی اجازت صرف ایک کام پر دی گئی ہے، وہ اگر نماز کو نہ پڑھے
بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، جب وہ 9 سال کے ہو جائے پھر اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بچوں کو ہلکی سے مارنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب یہاں مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حیوان بن کر کے مارے، جانوروں کو پیٹنے کی طرح سے پیٹے، بیوی کو بھی ہلکی سے مارنے کی اجازت ہے، بچوں کو بھی ہلکی سے مارنے کی اجازت ہے، تربیت کے اعتبار سے ایسا مار نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائے، ان کی پسلیاں ٹوٹ جائے، انہیں زخمی کر دیا جائے۔ خلاصہ کلام میرے بھائیوں، اولاد اللہ کی ایک نعمت، یہ اولاد کے نہ ملنے کی وجہ سے ماں باپ خاص کر کے عورتیں درگاہوں کا رخ کر رہے ہیں، اپنی عزتوں کو بیچ رہے ہیں، اپنے عصمتوں کو بیچ رہے ہیں، نہ ان کی عزت کی فکر ہے نہ عصمت کی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے یہ نعمت، بہت بڑی نعمت دیا ہے۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس لیے ہم ان کی فکر کرتے ہوئے دین کی بنیاد پر ان کی تربیت کیا جائے، انہیں قرآن سکھایا جائے، انہیں احادیث سکھایا جائے، اخلاق سکھایا جائے، نماز سکھایا جائے، رسول کے بارے میں بتائے، صحابہ کے بارے میں بتائے، انبیاء کے بارے میں بتائے، دینی احکام اور اس کے مسائل کو بتا کر کے بچوں کی تربیت کریں گے تو یہی بچے ہمارے قیامت کے دن ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنیں گے۔ بچے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اگر ہمارے بچوں کو ہم نے نماز نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا تو پھر یہ بچے ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ بچوں کو عائشہ کی سیرت بتاؤ، ختیجہ کی سیرت بتاؤ، فاطمہ کی سیرت بتاؤ، انبیاء کی سیرت کو بتاؤ۔ خلاصہ کلام، دین کی بنیاد پر بچوں کی تربیت کرو اور ان کو حلال روزی کما کر کے کھلاؤ، تبھی چل کر کے ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو صحیح طرح سے دین کی بنیاد پر انہیں تربیت کرنے اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اجمعين بارك الله لنا ولكم ونفعنا واياكم بالذكر الايات الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك برور رؤوف ورب حليم۔